اب اگلی آیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58۔ اس میں ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے اسلامک پالیٹکس کا، کہ اسلام میں کس طریقے سے سیاسی نظام چلے گا، حکومتیں کس طرح اپنے ایشوز کو لے کر چلیں گی۔ اب یہ آگے جتنی آیات آگے آئیں گی متصلاً، ان میں 2-3 آیات بڑی اہم ہیں اس اعتبار سے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی آپ کو کسی قوم سے اندیشہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا عہد آپ ان کی طرف پھینک دیجئے۔ یعنی آپ کو اگر یقین ہے کہ یہ خیانت کریں گے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈکلیئر کر لیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ عہد نہیں نبھا سکتے، لیکن یہ ہو ڈکلیئر اوپنلی، چھپ چھپا کے نہیں، گوریلا وار نہیں، بلکہ اوپنلی کہا جائے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ یہ معاملات نہیں چلا سکتے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58 اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی اسلامی حکومت کسی دوسری حکومت کے ساتھ جب معاملات کرے گی اور اس میں کوئی عہد ہوگا تو اس کو اوپنلی توڑنا ہوگا عہد کو، اگر یہ خطرہ ہو کہ ان کے ساتھ ہمارا عہد نہیں نبھ سکتا۔ یہ نہیں کہ اوپر سے امن کی آشا اور اندر سے مجاہدین گھسا دیں کشمیر کے اندر، یہ بالکل قرآن پاک کی روح سے حرام ہے، 100% حرام۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، ظاہر ہے کہ ان کا ہی انٹلیکچوئل لیول تھا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوج کشمیر کے اندر داخل کی تو مولانا مودودی نے اس کی مخالفت کی کہ آپ یہ قرآن پاک کی روح سے غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ نے اوپنلی عہد توڑنا ہے۔ آپ پولیٹیکلی کہتے ہیں کہ سیز فائر، اور پھر بیچ میں فوج بھی گھسا دیتے ہیں، مجاہدین بھی بھیج دیتے ہیں اور وہ لڑائیاں کرتے ہیں، یہ کام غلط ہے۔ اور یہ مولانا مودودی نے اس آیت کا جو فارم لیا بالکل کلیئر کٹ ہے، اور یہ صرف ان کا فارم نہیں ہے، ان سے بہت پہلے صحابہ کرام کے دور میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا، اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے یہاں پر کوٹ کرنا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ وہ حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1580 نمبر حدیث ہے، اور وہ اس چیپٹر میں جس کا نام ہی ہے غدر کا چیپٹر، یعنی عہد شکنی کا چیپٹر، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا گائیڈ لائنز دی ہیں۔ تو جامعہ ترمذی میں 1580 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث ہے، یہ حدیث سنن نبی داؤد میں بھی اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر، ملوکیت کے اندر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومن امپائر کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جنگ بندی کا کسی ایک خاص علاقے کے اوپر۔ ظاہر مسلمانوں کو جزیہ بھی دیتے تھے، مسلمانوں کے سامنے حضرت عمر کے دور کے اندر وہ گھٹنے ٹیک چکے تھے، بعد میں بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک معاہدہ کر لیا رومن امپائر کے ساتھ کہ نہ آپ ہمارے علاقے میں گھسیں، نہ ہم آپ کے علاقے کے اندر۔ اور وہ معاہدے ہوتے تھے وہ ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے، 5 سال، 10 سال، اسی طریقے سے 3 سال، 2 سال، کتنے بھی۔ اچھا، اب وہ جب معاہدہ کا وقت، ٹائم پیریڈ پورا ہونے کا وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ جا کر رومن امپائر کے بارڈر پہ بیٹھ جائیں، جس دن وہ تاریخ پوری ہو تو ان پر ٹوٹ پڑے اور اس علاقے پہ قبضہ کر لیں۔ اب یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ لاجیکلی کتنی غلط حرکت ہے اگر کی جاتی تو۔ وہ فوجیں جناب موو کر گئیں تو اس وقت پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر امیر معاویہ کے سامنے آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، یہ جو آپ حرکت کرنے جا رہے ہیں یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس قوم کے ساتھ عہد توڑنا ہے تو اعلانیہ عہد توڑیں، ان کو موقع دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ون سائیڈڈ عہد کی مدت پوری ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ اب جنگ کے اندر تو انسان سوچتا ہے کہ چلاکی سے کام لے، لیکن اسلام جو ہے انصاف پسند دین ہے، اس طرح کی چلاکیوں کو اسلام نہیں مانتا۔
جب عہد ہوا ہے تو عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بدل لیا اور انہوں نے فوج واپس بلا لی۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ایک اسلامک ہسٹری میں ہوا ہے، جو ہسٹری کی کتاب میں نہیں، میں نے ترمذی کا، ابو داؤد اور مسند امام احمد کا حوالہ دیا، اس کے اندر موجود ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ، چاہے وہ غیر مسلم قوم ہے، عہد ہے تو اس عہد کو اگر توڑنا ہے تو اعلانیہ توڑنا ہے، یا عہد کی مدت مکمل ہوئی تو ان کو بتایا جائے کہ اب ہمارا اور آپ کا عہد نہیں ہے، اگر کوئی معاملات آگے لے کے چلنے ہیں یا اس کو رینیو کرنا ہے تو رینیو کریں گے، ادروائز اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ ہے طریقہ کار۔ لہذا یہ جو پاکستان جو کچھ انڈیا کے ساتھ کرتا ہے اب تک، اور اب انڈیا کر رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کی بنیادیں ہی بالکل قرآن و سنت کے خلاف تھی۔ اس وقت ویژن رکھنے والے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ خدا کے لیے اس طریقے سے قرآن پاک کے خلاف آپ مت چلیں۔ تو بارڈر پہ سیز فائر چل رہا ہے اور پھر یہ امن کی آشا، اور اس دوران اگر پاکستان کی طرف سے کچھ مجاہدین گھسا دیے جائیں کشمیر کے اندر اور جا کے پھر وہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی حرکت کریں، وہ تو 8-10 ہندوؤں کو مارتے ہیں، اس کے بعد پھر مسلمانوں پر جو ریئیکشن آتا ہے ان چیزوں کا، ہم اس کو میڈیا میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی تو مسلمان رہ رہے ہیں، 17% آبادی انڈیا کے اندر مسلمانوں کی ہے، تقریباً اتنے ہی مسلمان ہیں۔ پہلے تو پاکستان سے زیادہ تھے، لیکن ماشاءاللہ پاکستان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، پاکستان آگے نکل گیا، تقریباً اتنے ہی مسلمان 18-19 کروڑ کے قریب تو انڈیا کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے کتاب و سنت کو چھوڑ کر سائڈ پہ رکھ کے اپنے جذبات کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کرے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک ضمن واقعہ سنا دوں، ابھی یہ اسی ویکینڈ کی بات ہے، اتوار والے دن ایک بندہ میرے پاس کشمیر سے آیا، سافٹ ویئر کے وہ ایکسپرٹ تھے، پڑھے لکھے انسان تھے ماشاءاللہ، اور کتاب و سنت کے منہج پہ۔ تو وہ کہنے لگے جی مجھے کچھ لوگ ملے ہیں جو ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے ایک کوشچن کیا جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی کریں۔ تو کہنے لگے کہ جی یہ بتائیے، اگر ایک طرف محب الوطنی ہو اور ایک طرف اسلام ہو تو کس چیز کو چوائس کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا یہ کوئی مسلمان تو کوشچن نہیں کر سکتا، کوئی غیر مسلم ہی محب الوطن کر سکتا ہے۔ مسلمان کو تو پتہ ہے اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، مسلمان محب الوطن تو ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ اس کی ایگزامپل دیں، آپ تھیوریٹیکل بات نہ کریں، ہو سکتا ہے جس کو آپ محب الوطنی سمجھ رہے ہو وہ بھی محب الوطنی نہ ہو، بلکہ وہ وطن کے ساتھ دشمنی ہی ہو، آپ اس کو محب الوطنی سمجھ رہے ہو، اور ہوا ایسے ہی۔ وہ کہنے لگا جی ہمیں پتہ چل جائے جی فلاں بندہ جو ہے وہ ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اب ہم اسے اگر عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو عدالت سے ضمانت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پروف نہیں ہوتا کہ ہم وہ ثابت کر سکیں۔ تو محب الوطن کیڑی سائڈ دے ہو تسی، پروف نہیں تہاڈے کول ہوندا۔ اس دور دے اندر جب ویڈیو کیمرے موجود ہیں، پروف اکٹھا کریں۔ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ بغیر پروف کے کسی کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دی جائے، عدالت کے بغیر، ماورائے عدالت قتل۔ میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہو، تب بھی میں اس کو قتل نہیں کر سکتا بغیر عدالت کے۔ اس طرح تو پورا اسلامک سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ تو کہتے ہیں جی وہ پھر ہمارے پاس پروف نہیں ہوتا تو ہم اس کو پھر غدار وطن سمجھتے ہوئے قتل کر کے تو اس کی لاش مس کر کے تو چوراہے پہ پھینک دیتے ہیں، تو یہ ہم محب الوطنی کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا الحمدللہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، یہ محب الوطنی بھی نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ تو ہے غداری، یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی غداری ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر ہر پاکستانی کو، اس ملک میں رہنے والے بندے کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو عدالت میں لے کے جایا جائے گا، انصاف کے ذریعے ہونا۔ اور میں ادھر وہ بات کوٹ کر دوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری خلافت داؤ پہ لگوا دی صرف انصاف کی خاطر، کہ جب تک قاتلین عثمان مینشن نہیں ہوں گے میں صرف محض قیاس رائیوں کی بنیاد پہ ان سارے قبیلوں کو ہلاک نہیں کر سکتا، انصاف کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ ورنہ اگر وہ امیر معاویہ کے ان مشوروں کے ساتھ کمپرومائز کر کے دنیاوی طور پہ دو نمبری کر جاتے تو حکومت ہو سکتا ہے ان کی اور 20-25 سال چلتی، لیکن اللہ کو کیا جواب دیتے تھے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو انہوں نے انصاف کے ساتھ معاملہ چلایا۔ اگر کسی بھی بندے کے پاس کسی کے خلاف اس طرح کا پروف ہے اس کو عدالت میں لے کے پروف کرے، اس کے بعد اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی۔ لہذا یہ آئین کے ساتھ بھی غداری
اسلام کے ساتھ بھی غداری. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر لوگ فائز ہوتے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، یا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو، سینٹ کا اسپیکر ہو، باقاعدہ ان کے جو حلف نامے ہوتے ہیں ان کے اندر چیز یہ مینشن ہوتی ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا. اور وہ آئین جو ہے وہ سب کی مرضی سے بنا ہے. علماء اس میں بڑے بڑے، آج جو علماء چیخ رہے ہیں ان کے تو وہ باپ پردادے ہیں بڑے بڑے علماء، یہ تو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والے بھی نہیں ہیں علمی لیول سے، کہ جنہوں نے یہ معاملات. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں اگر غلطی ہے تو غلطی کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کی بنیاد کے اوپر ٹوٹلی کسی چیز کو نگیٹ کر دینا یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے. اور میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کوٹ کروں گا کہ جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس نہیں ہوگا، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں. اور اسی لیے میں بالکل وہ بانگے دھول یہ بات کہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ اور ملوکیت سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے. یہی خلافت راشدہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اسلامک جمہوریت، جس میں کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس نہ ہو، اسلام کے دائرے کے اندر اندر جمہوریت یعنی اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. مثلا ہم یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں جی اکیڈمی میں افطاری کروانی ہے، تو اب یہ بات تو طے ہے کہ اس افطاری کے اندر شراب سرو نہیں کی جائے گی. اب جب ٹائی پڑتی ہے، کوئی کہتا ہے جی شکنجی سرو کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے جی روح افزا کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے جی جامع شیری کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے جی بوتلیں سرو کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے جی سمپل شربت بنائے، کوئی کہتا ہے سمپل پانی رکھے. تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ جمہور کی رائے لی جائے گی. جیسے محدثین بھی تو یہی کہتے ہیں نا، کسی راوی پہ بحث ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، تو وہاں جمہوریت مان لیتے ہیں یہ محدثین. اس وقت جمہوریت شرک نہیں ہوتی. تو اس کو سمجھیں کہ کون سی جمہوریت شرک ہے. وہ جمہوریت شرک ہے جس جمہوریت میں قانون سازی لوگ کریں اسلام کے خلاف. جو اسلام کے اندر اندر قانون سازی ہوگی وہ ٹھیک ہے، مطلب ٹریفک سگنل کے جو قوانین ہیں. اب آپ دیکھ لیں پچھلے 2 ہفتے پہلے وہ مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ آیا کہ جی ٹریفک سگنل کو توڑنا حرام ہے. اب قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن انہوں نے بیسک ہیومن رائٹس جو قرآن و سنت دیتا ہے اس کی بنیاد پہ یہ اجتہاد کیا کہ ٹریفک سگنل توڑنا حرام ہے، اور جو بندہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مارا جائے تو اس پہ خودکشی کا حکم لگے گا. بالکل میں بھی انڈورس کرتا ہوں کہ ہم نے چیزیں لرن کی ہیں کہ نقصان دہ چیزیں ہیں. اور میرے آفس میں ایک کولیگ ہیں، ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ریاض کے اندر میڈیکل ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں جس دن سے یہ فتویٰ آیا ہے تقریباً 40 سے 50% ایکسیڈنٹس کی ریشو کم ہو گئی ہے سعودی عرب کے اندر یہ فتویٰ آنے کے بعد. کیونکہ وہاں لوگ اتنا کم از کم لحاظ کرتے ہیں کہ کوئی بات اگر آئی ہے تو ہم نے اس کو سیریس لینا ہے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے کہا چلیں اتنے لوگ ہیں کہ لوگ سیریس لیتے ہیں، کوئی عالم کوئی بات کرتا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں. تو اسلام کے دائرے کے اندر اندر جمہور کی رائے دیکھنی چاہیے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ اہل علم کو فوقیت دینی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہی نظام ہے جو آہستہ آہستہ ایوالو ہو کر وہاں تک پہنچے گا خلافت راشدہ تک. لیکن ڈکٹیٹرشپ، آمرانہ حکومت، ایک فوجی ڈکٹیٹر بیٹھ جائے اور وہ بدماشی کے ساتھ پوری قوم کو ان کی مرضی کے بغیر بیٹھا ہے، الیکٹ بھی نہیں ہوا، اور وہ چلانا شروع کرتے ہیں. یہ کوئی بادشاہ آ کے بن بیٹھے، جس طرح ہمارے عرب ملکوں کے اندر نسل در نسل بادشاہ چل رہی ہے، اور وہاں پر کوئی بندہ بول بھی نہیں سکتا ان کے خلاف. تو یہ جمہوریت جو پاکستان کے اندر ہے اس وقت، اس میں کمزوریاں ضرور موجود ہیں، لیکن اوور آل کوئی شرک کے درجے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کے اندر امپروومنٹ آ سکتی ہے، اور یہ اسی جمہوریت کی تو برکت ہے. میں کیوں سپورٹ کرتا ہوں؟ یہ خلافت راشدہ کی طرف ایک لے جانے والا نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں. ڈکٹیٹرشپ میں تو اگر آپ آواز اٹھائیں تو آپ کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. یہاں پر اگر آپ بات کرتے ہیں، میڈیا میں بات کرتے ہیں، اوپنلی بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر کو سامنے بٹھا کے بات کرتے ہیں، کسی وزیر کو سامنے بٹھا کے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے خلاف ریونج لے سکے اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے. تو میں تو الحمدللہ ایک حقگو انسان ہوں، میں تو کوئی کسی معاملے میں لحاظ کرنے والے نہیں. ہم تو وہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کس امام کے ماننے والے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں امام حسین کا ماننے والا ہوں. تو امام حسین کا ماننے والا ہے تو پھر بات کرے گا ڈنکے کی چوٹ پہ، چاہے وہ کسی کو بھی بری لگے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو خود جواب دینا ہے. چاہے فوج برا کرے گی، ایجنسیاں برا کریں گی، سیاستدان برے کریں گے، جو غلط کریں گے وہ غلط کریں گے. نہ کسی کی ایک دو کی غلطی اس پورے ادارے فوج کو بدنام کر دیتی ہے یا پوری سیاست کو بدنام کر دیتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. ان غلطیوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور اس کی بنیاد کے اوپر
ایسی صورتحال نہیں کریٹ کرنی چاہیے کہ مسلمان سے لڑنا شروع کر دے اور عجیب و غریب قتل و غارت والا معاملہ شروع ہو جائیں. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. آمین.